अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया कि जिसके बाद हुकूमत को अब आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए शायद मौलाना साहब के वोट की नहीं बस दुआ की जरूरत होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के 63A नजरसानी केस के फैसले के बाद अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने की इजाजत होगी। यानी अब पार्टी नज्म ज़ब्त सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर होगा, पार्लियामेंट में सब आजाद होंगे। ये आईनी तरमीम तमाम हुकूमती इत्तेहाद के लिए इतनी अहम क्यों है? MQM तैयार बैठी है, बिलावल साहब सबसे आगे नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब हर हफ्ते लंदन की टिकट कैंसिल कर रहे हैं। मगर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत के बाद हर वजीर आजम खुद को कितना गैर महफूज समझेगा? फैसले में तहरीक इंसाफ के तमाम एतराजात तो मुस्तरद कर दिए गए हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे इस केस में, उनका अदालती मावन के तौर पर पेशकश कबूल करने को फैसले में सराहा गया है। आज की इस खबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब का रद्द अमल भी बिल्कुल मुख्तलिफ देखने को मिला। PTI और मौलाना साहब की कुर्बतें बढ़ रही थी, लेकिन आज दोनों का रद्द अमल मुख्तलिफ लगा। आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आज एक ऐसा फैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक दावत गुनाह है, जो ये कह रहा है कि जाओ लूटो लोगों के ज़मीरों को, कि जाओ इनके MNAs और सेनेटर्स इन पे दबाव डालो, इनको अगवा करो, इनकी बीवियों बच्चियों को हरासा करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन तोड़कर इनको तरमीम कर डालो। उधर वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने भी तहरीक इंसाफ की कल डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। एहतजाज आपका हक है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लामाबाद पर धावा बोल दें। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत SCO समिट के इख्तिताम तक आईनी तरमीम मौखर उसको कर देनी चाहिए। इतनी उजलत क्या है? और तहरीक इंसाफ को भी मशवरा दिया कि SCO समिट के इख्तिताम तक किसी भी एहतजाज से बाज रहें। प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, जरूर करें। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुंचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे रद्द-ए-अमल जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे वक्त निकाला आपने। हामिद साहब, गुफ्तगू का आगाज आज के इसी फैसले के तनाजुर में 63A का जो 17 मई 2022 का मेजॉरिटी ऑर्डर डिटेल जजमेंट वो आज सेट असाइड कर दिया है 5 रुकनी बेंच ने यूनानिमसली। कैसे देखते हैं? आपकी तवक्कुआत के क्या ये ऐन मुताबिक है ये फैसला? देखिए, फैसले जिस अंदाज से किया गया है और जिस नीयत से किया गया है वो गलत है। बाकी फैसले तो होते रहते हैं वक्तन फवक्तन। अब काजी साहब के आखिरी 2-3 हफ्ते रह गए हैं। आमतौर पे इतने अहम केस आखिरी हफ्ते में चीफ जस्टिस नहीं लगाया करते, इस रवायत के खिलाफ है। इस वक्त में क्या जल्दी पड़ी थी कि ये इस केस को अभी फैसला करते, क्योंकि उसके पीछे जो नीयत नजर आती है वो ठीक नहीं है। क्योंकि उधर वो आईनी पैकेज तैयार किए बैठे हैं, इधर इनको फ्लोर क्रॉसिंग वाला केस याद आ गया। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये इस वक्त उसका लगाना टाइमिंग बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बेंच था उसकी फॉर्मेशन भी गलत थी। और तीसरी बात ये है कि ये जो फैसला था ना, ये एक ओपिनियन थी जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे की गई थी, और जो ओपिनियन होती है उस पर जनरली रिव्यू नहीं लाई करता। उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ आईनी और कानूनी तौर पे ये गलत था। राइट, बट हामिद साहब ये भी बात पे जरूर आप रोशनी डालिएगा कि इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील अली जफर साहब, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज अदालत के ऑर्डर में आज उनके रोल को भी बड़ा सराहा गया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने एक तो प्रोसीडिंग से विड्रॉ भी किया एंड एमिकस क्यूरियाई का एक जो उन्होंने रोल अडॉप्ट किया या ये अदालती मावन बनने की पेशकश कबूल की। इसको आप कैसे देखते हैं? वाज इट अ गुड मूव ऑन पार्ट ऑफ PTI? एंड क्या ये इससे तासुर ये नहीं जाएगा कि जो एतराजात आप लोग की जानिब से अदालत के दौरान और इस हेयरिंग के दौरान शुरू दिन से उठाए गए थे कि जहां पर बेंच की तश्कील, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन और जो आप लोग का बुनियादी एतराज था, वो अंडरमाइन नहीं होगी आप लोग का स्टांस?
जहां तक पार्टी की सूरत हाल है उसमें तो इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह थी और वो उनको ये कहा था कि आप इसको ना आर्ग्यू करें, हमने इस फैसले को लेजिटिमेसी नहीं देनी। अब ये जो उनको उन्होंने बनाया माइकस, जी वो मेरे नजदीक तो बिल्कुल गलत ऑफर थी उनकी, उनको माइकस की ऑफर ही नहीं देनी चाहिए थी। वो तो उन्होंने अदालत को रिस्पेक्ट शो करते हुए उन्होंने ये बात कही और ये बात उन्होंने भी ऑब्जेक्ट की, यही कहा कि भाई आप फुल कोर्ट बैठें और फिर फैसला करें, आप सिलेक्टिव लोगों को बिठा के मत फैसला करें। राइट उस हद तक दुरुस्त थी उनकी ऑब्जेक्शन। राइट और बट हामिद साहब अब इस फैसले के तनाजुर में क्या होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह रही है उनको बेजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अब मौलाना साहब के वोट्स की भी जरूरत नहीं है, अब सारा इन्हिसार आपकी जमात के बंदों पर होगा। कैसे उनको आप लोग सेव कर पाएंगे, कैसे उनको बचा सकेंगे? मेरे नजदीक अभी लोग इतने नहीं बेजमीर हुए। हाँ, जिन लोगों को इन्होंने उठा लिया है और गायब किया हुआ है उनके बारे में हमें तशवीश है कि ये शायद उनको दबाव डाल के या उनको धमकी दे के ये कोई अपनी तरफ वो वोट डलवाने की कोशिश करेंगे, जो कि नहायत ही अफसोसनाक हरकत होगी। तो और हामिद साहब कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की कि जिनको इन्होंने उठाया है या डराया धमकाया जा रहा है? मुझे कुछ एग्जैक्टली पता नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो 5-6 लोगों का ही सुना था, अब मेरे ख्याल में ये ऑपरेशन तेज होगा, अब ये बहुत सारे औरों को भी उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस किस्म की कोई भी अमेंडमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी जो आप लोगों को उठा के और अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालने पे मजबूर करके फ्लोर क्रॉसिंग करवा के अगर आप करेंगे तो वो कोई वोटिंग नहीं है, उसको कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक फ्री विल के साथ वोटिंग ना हो और बाहर सूरत A63A जो अपनी जगह, उसके अलावा भी मुसलसल एक व्यू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ 11 जजेस के बेंच ने 1990-91 में, जिसमें उन्होंने शफीर रहमान साहब ने कहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है या जिस पार्टी की तरफ से आप मुंतखब हुए हैं उसको छोड़कर दूसरी पार्टी के लिए वोट डालना जो है ये एक बहुत बड़ी आईनी जो है खिलाफ वर्जी है। तो मेरे नजदीक वो जजमेंट तो अपनी जगह कायम है, वो और वो 11 जजेस की जजमेंट। राइट बट हामिद साहब, इस फैसले के नतीजे में आपको अब वकला की जानिब से आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सड़कों का रुख किया जाएगा और एक तहरीक जो है वो नजर आएगी? देखिए, वकला तो तहरीक चलाएंगे इसके खिलाफ। वकला कोई ऐसी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसका मकसद अदालती निज़ाम को तहत करना है, उसको बर्बाद करना है, जो जिसकी कोशिश हो रही है, जिसके लिए ये लगे हुए हैं कि अदालतें कमजोर कर दो ताकि हम अपनी मनमानी करते रहें, हमें रोकने वाले कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो। ये सारा कुछ बदनीयती पे मबनी है और ये आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है, इसको हमने कभी कबूल नहीं करना। बेशक चंद लोग जो अपने मफाद के लिए बिके हुए हैं इनके हाथों, उनके अलावा जो वकला की बड़ी कम्युनिटी है, ज्यादातर लोग 90% वकला इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। राइट बट हामिद साहब, हुकूमती साइड से तो ये वर्जन सामने सुनने को मिल रहा है और इरफान सिद्दीकी साहब ने ये हमारे प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि ये जो प्लान है, जो ग्रेटर प्लान की बात की जा रही है कि 25 अक्टूबर से पहले ये अमेंडमेंट पास करवानी है, और बिलावल साहब भी खदशात जाहिर कर रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि वरना तो जो चेंज ऑफ कमांड है उसके बाद मजीद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दी जाएंगी अमेंडमेंट पास नहीं करवाने के हवाले से। और उनका इशारा जुडिशरी ही की तरफ है, जहां पर वो समझते हैं कि जी जब 12 जुलाई का फैसला भी उसी तनाजुर में दिया गया था कि उससे पहले जब आजम नजीर तारड़ साहब ने जजेस को जाके जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आगाह किया था, तो उसके बाद 12 जुलाई का फैसला दिया गया। बातें बकवास हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ गलत बयानी से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अदालत का फैसला हरगिज़ कोई भी किसी खास तनाजुर में नहीं है। जो भी फैसला 12 जुलाई का आया है ऐन इंसाफ पर बेस्ड है, आइन पे मबनी है, आइन की बुनियाद के ऊपर दिया गया है। तो ये लोगों को ना तो कानून की कोई समझ आए, आप सिद्दीकी की बात करते हैं उसको दूर तक पता नहीं कानून और आइन क्या चीज है।
وہ تو جو ان کو پارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بولنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ان کی اوپینین کے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی اہمیت ہے. حامد صاحب آخر میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جماعت نے کل اور آپ کے پارٹی کے بانی نے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4 اکتوبر کو احتجاج کیا جائے گا, ڈی چوک پر احتجاج ہوگا. ملیشین پرائم منسٹر از آلریڈی ان پاکستان. آج وزیر داخلہ بھی باقاعدہ طور پہ وہ وارننگ دے رہے ہیں آپ کی جماعت کو کہ احتجاج کی طرف مت جائے ورنہ سختی سے نمٹا جائے گا, جلسے کی اجازت لیں آپ کو ورنہ احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا. سو ابھی بھی آپ کی جماعت ڈٹرمنڈ ہے کہ احتجاج کریں گے؟ دیکھیے یہ اس کے بارے میں تو حتمی طور پہ نہیں کہوں گا, لیکن دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں. لیکن ایک بات ہے کہ ہماری جماعت کوئی یعنی قومی جو ہے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتی. یہ تو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم احتجاج کریں کیونکہ ہر چیز غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کی جا رہی. حامد صاحب مولانا صاحب بھی آج عدالتی فیصلے کو وہ قبول بھی انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جماعت کو مشورہ بھی وہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں آپ آئینی ترمیم کو آگے لے کے چلے جائیں اور اپوزیشن کو اور آپ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج آگے لے کر چلے جائیں. سو جب تک یہ SCO شنگھائی کانفرنس ہونے والی ہے یہ اس کے بعد کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ بعد میں احتجاج کیا جائے؟ چلیے کنسیڈر کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. تو مولانا صاحب کا رول بڑا مثبت رہا ہے تو اس پر یقینی طور پر غور کیا جائے گا. رائٹ, بہت شکریہ حامد صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حکومتی موقف ضرور جانیں گے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. اور ناظرین آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ سے جو اہم خبر سامنے آئی جس میں 63A کا جو اوریجنل جو ججمنٹ تھی ارلیئر ججمنٹ دیٹ ہیز بین سیٹ اسائڈ اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نیز نو انٹروڈکشن سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم, ویلکم سر, گریٹفل فار یور ٹائم. آپ نے جوائن کرا اور آج ایسے دن میں آپ نے جوائن کیا کہ جہاں پر سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. بہت شکریہ علینا. ریلیف آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی پارٹی کو ریلیف ہے یا نہیں ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آئین جہاں پہ تھا وہاں پہ آ گیا ہے اور مئی 2022 میں غالباً جو ایک جملہ ایڈ کر لیا تھا بندیال صاحب نے اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ مل کے اور منیب اختر صاحب سے مل کے, وہ جملہ نکال دیا گیا ہے اور یہ اصول سیٹ ہوا ہے کہ عدلیہ ری رائٹ نہیں کر سکتی, عدلیہ اسی کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے جو لکھا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے. آپ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ وہ کلیم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے لوگ غائب کر دیے جا رہے ہیں. یہ تو assumption ہے نا, یہ تو اندازے ہیں نا, کیا سرائیاں ہیں نا. اگر ہم ایسا کریں گے کہ ان کو ہانک کے لے آئیں گے تو کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس طرح کے لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو آ جائیں گے ہمارا پیسہ دکھانے پہ؟ کون سا اصول ہے, کون سا نظریہ ہے؟ خان صاحب نے کون سا ریوڑ پالا ہوا ہے کہ ہم ذرا سا اسے گاس دکھائیں گے تو ہماری طرف آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹائمنگ پہ پھر اب تو اور بھی زیادہ جو سوالات تو اٹھ ہی رہے تھے لیکن اور بھی زیادہ سوالات. آپ کا خیال یہ ہے کہ 2 سال کے بعد نہیں, اسے 3 سال کے بعد سننا چاہیے تھا. نہیں مطلب اس کو پہلے ہی سن لینا چاہیے تھا سر. پہلے اگر نہیں سنا گیا, اگر پہلے نہیں سنا, دیکھیں نا اب اس میں آپ لوگوں کا اعتراض ہے پہلے نہیں سنا گیا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں جی کسی کی سہولت کا ٹائمنگ ایسی ہو گئی نا, اب آپ لوگ بل لے کر آئیں گے. اب لگ رہا ہے ایسا کہ چیف جسٹس صاحب سے جو ان کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے سر, مطلب متنازع ان کو اتنا حد تک بنا دیا گیا ہے کہ وہ راستہ ہموار ہو رہا ہے آپ کے لیے. کوئی وقت ایسا مجھے بتائیں کہ سورج آسمان پہ نہ ہو اور روشنی نہ ہو اور ہم نہ کہیں جی کہ آج کیوں ہوا, کل کیوں نہیں ہوا, یا آئندہ آنے والے کل کیوں نہیں ہوگا. یہ بے معنی بات ہے. پر سر آپ لوگ نے, آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا ہے؟ ویسے آئین نے کھولا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے, تو کھلا رہے گا. ہاں کھلا رہے. سو سر وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو انفنش ایجنڈا ہے اس میں تو ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ کو بھی روکنے کی بات کی گئی ہے. ڈیموکریسی کے تحت ہی یہ ایمنڈ. سو سر اب آپ لوگ کو مولانا صاحب کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں ہمیں مولانا صاحب کے ووٹ کی ضرورت ہے, مولانا صاحب کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ووٹ سے زیادہ مولانا کی اپنی ضرورت ہے. مولانا ایک کونہ مشق, بڑے مدبر, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, جمہوری طور طریقوں پہ یقین رکھتے ہیں. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی بڑا دھرنا دیا تھا لیکن ایک گاڑی نہیں رکی تھی, ایک فرد کے لیے مشکلات نہیں پیدا کی تھی. لیکن اور مولانا صاحب نے گزشتہ روز کی آپ کی ملاقات میں کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ دیکھیں یقین دہانی تو نہیں کرائی انہوں نے یہ بالکل دو ٹوک لہجے میں نہیں کہا کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے یا ہم آپ کی حمایت کریں گے. عرفان صاحب میں چاہوں گی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی گزشتہ روز گفتگو کی ہے اور وہ بھی ایک اہم ہیں ان کی JUI کے, ان کی گفتگو سن لیتے ہیں پھر میں آپ سے اس پہ رسپونڈ چاہوں گی.
دھمکی دی جا رہی ہے اس طرح سے، تو ہم کسی پریشر کے تحت جو ہے نا کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صورتحال وہی ہے جو کہ پہلے تھی، اور ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے کہیں کہ مولانا صاحب نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی. دو وجوہات اور ہیں جس کی وجہ سے اس حق میں نہیں ہے. ایک یہ وقت جو چنا گیا ہے، دوسرا اس طرح سے رات کے اندھیرے میں جو ہے نا وہ اتنی بڑی ترمیم لے آنا، اس کے بھی ہم حق میں نہیں ہیں. کسی رات کے اندھیرے میں نہیں ہے، یہ تو ایک ریٹرک ہے نا، یہ رات کے اندھیرے میں آ گئی. رات کا اندھیرا ہو یا اجالا ہو، مولانا کے اس استحقاق کو ہم مانتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کی اس رائے کو بھی مانتے ہیں کہ وہ کسی جبر کے تحت نہیں کریں گے، اپنا آزادانہ خود مختاری کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. کریں، دو راستے ہیں، یا وہ اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اگر مولانا صاحب نہیں بھی ہوں تب بھی آپ کو سچویشن سے سوٹ تو کرتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا نہیں جائے گا کیونکہ تاثر ایک یہ بن گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے. دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں کیا تاثر ہے، ہمارے کیمرہ مین کے ذہن میں کیا تاثر ہے، میرے تاثرات پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے نا. خواب دیکھنے پہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے، رائے رکھنے پہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے. ہماری پلاننگ یا ہماری منصوبہ بندی میں آپ کے تاثر کا کوئی عمل دخل نہیں. ہم اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہم بار بار مولانا کے پاس جا رہے ہیں. آج بھی ہمارے رابطے ان سے قائم ہیں، اور یہ رابطے اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک مولانا حتمی طور پہ آن بورڈ نہیں آئیں گے. عرفان صاحب، تو 7 تاریخ کو جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 7 تاریخ کو اجلاس بلایا جا رہا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. سو اگلے آئندہ ہفتے اجلاس، وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس ہفتے، اگلے ہفتے 8-10 دن کے اندر، میں نے کل یہ الفاظ بولے تھے اپنی پریس ٹاک میں، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ 8-10 دنوں کے اندر. رائٹ. اور آپ کے جو ایک اتحادی، اہم اتحادی بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ لیڈ لے لی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بل کے حوالے سے، اور وہ فرنٹ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو انہوں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہا کہ سب سے بڑی غلطی جو حکومت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر قانون پہلے ہی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وہ کورٹس چلے گئے اور انہوں نے ججز کو جا کے انفارم کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اتحادی اور پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں سے آپ مشاورت کرتے، ان سے ڈسکس کرتے، تو آپ نے ان کو لوپ میں ہی نہیں لیا. مجھے اس کی تفصیلات کا تو پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ججز سے ملاقات ہوئی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ججز کے ساتھ ملاقات ایز سچ نہیں تھی، یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جو غالباً 3 مئی کو ہوا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، ججوں کی ایلیویشن جو ہائی کورٹ سے آنے تھے دوسرے. تو اس پہ وزیر جو ہمارے قانون ہیں انہوں نے کہا ان گڈ فیتھ کہ جی ہم ایک پیکج لانا چاہتے ہیں جس پہ سارے ججز، جس میں چیف جسٹس بھی تھے، منصور علی شاہ بھی تھے، اور بھی سینئر جج تھے. انہوں نے کہا جی کہ پھر بہتر ہوگا کہ وہ پیکج آ جائے تو اس کے بعد ہم یہ کمیشن کا اجلاس بلائیں. یہ 3 مئی کی بات ہے. عرفان صاحب، یہ بھی بتائیے گا، بلاول بھٹو صاحب کچھ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اکتوبر میں نہیں ہوئی ہے آئینی ترمیم عمل میں آئی کو فیصلے میں سراہا گیا ہے. آج کی اس خبر پر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رد عمل بھی بالکل مختلف دیکھنے کو ملا. پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی قربتیں بڑھ رہی تھیں، لیکن آج دونوں کا رد عمل مختلف لگا. آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے. 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے. آج ایک ایسا فیصلہ آیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک دعوت گناہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ لوٹو لوگوں کے ضمیروں کو، کہ جاؤ ان کے MNAs اور سینیٹرز، ان پہ دباؤ ڈالو، ان کو اغوا کرو، ان کی بیویوں بچیوں کو ہراساں کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن توڑ کر ان کو ترمیم کر ڈالو. ادھر وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے بھی تحریک انصاف کی کل ڈی چوک پر احتجاج کی کال پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. احتجاج آپ کا حق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام آباد پر دھاوا بول دیں. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حکومت اور اپوزیشن کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت SCO سمٹ کے اختتام تک آئینی ترمیم مؤخر اس کو کر دینی چاہیے، اتنی عجلت کیا ہے. اور تحریک انصاف کو بھی مشورہ دیا کہ SCO سمٹ کے اختتام تک کسی بھی احتجاج سے باز رہیں. پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، کریں ضرور کریں. کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہوگی تو معاملات اسی طرف ہی نظر آئیں گے. فائز عیسیٰ بھی اگر آئیں، سپوز
मुझे नहीं पता कि कौन आएगा, आपको नहीं पता कि कौन मुझे नहीं मालूम। अगर वो भी आए तो क्या वो बैठे रहेंगे यहाँ पे? कोई और भी आएगा, कोई और भी आएगा। निज़ाम तो ऐसे ही चलते हैं ना। आमरिया, तो जो आपने मिसाल भी की पकड़ धक्कड़, ये वो हालात तो इसी तरह के कुछ चल नजर आ रहे हैं। नहीं, एहतजाज के लिए भी आपने बल्कि वो कानून साजी भी करवा दी कि एहतजाज या जलसे के लिए भी इजाजत लेके करना। कानून साजी इसीलिए की है ना, सारी दुनिया के अंदर है ना, कि डिसिप्लिन में आए। मैंने बरतानिया की अपने हाउस में तकरीर करते हुए मिसाल दी थी कि 3 आदमी अगर बिला वजह बिला इजाजत जमा होकर नारे मारते हैं, 3 आदमी, 300 नहीं, जस्ट 3 पर्सन, 3 साल कैद है उसकी। जो जमहूरी ममालिक होते हैं, महज़ब ममालिक होते हैं, डिसिप्लिन। आप देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं वही जिक्र करने जा रही जब थी 2014 में चीन के सदर आ रहे थे तब आपने यही किया, धरना हो रहा था। अब ये अमायदीन आ रहे हैं। तो कैसे इरफान साहब, मतलब हुकूमत से एक्सपेक्ट यही करते हैं? हुकूमत को तो इंस्टेबिलिटी किसी सूरत भी, केओस टूट नहीं करता, कंटेनर्स लगे हुए, इस्लामाबाद चौकट है। हुकूमत क्या करे? मेरी मालूमात ये हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो भी इमारतें हैं, जहाँ भी दूसरी जमात का या अपोजिशन का असर रसूख है, वहाँ उनके बंदे आके बैठ गए हैं। अब कल एक ख़ास वक्त पे डंका बजना है और उन्होंने बाहर निकल के एक तमाशा खड़ा करना है। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत या आंसू गैस फेंकेगी, डंडा चलाएगी, गोली चलाएगी, क्या करेगी हुकूमत? हुकूमत को कुछ ना कुछ तो रोकना होगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स से ही इनको रोकेगी? नहीं, और क्या चीज़ है मुझे बताएं ना, दुनिया में और कोई तरीका है इसका? तो मतलब बातचीत की तरफ ये तकरीर करने वाली बात देखें ना, एक कानून है ना, वो कानून का एहतराम करें ना। वो जाएं मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं जी कि हम खामोश एहतजाज करेंगे। अगर वो आके यहाँ पे, उन्होंने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट हम करेंगे, वो अब आज तक किया उन्होंने? तो वो कहते हैं अगर दूसरी जगह से हमारे ऊपर फोर्स 2014 में उन्होंने, अब तो बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब 10 गोलियों की बात कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने लिख के दिया था कि हम रेड जोन में नहीं आएंगे, इन राइटिंग आज भी पड़ी हुई है। उन्होंने उसका वो किया अपना, उस पे पूरे उतरे वो, ठीक, वो चढ़ाई करके आ गए। उन्होंने यहाँ से आए, कहते हैं जी हम तक फैसला ही नहीं पहुंचा था 22 मई को 2022 को, मई 2022 में यहाँ आके क्या किया था उन्होंने। राइट। और मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें। मियां साहब ने जो अपना प्लान लंदन जाने का डेफर किया है, वो इसी एंटिसिपेशन में किया जो लेजिस्लेशन होने जा रही है, बिल्कुल उसी वजह से। और मियां साहब ने गुज़िश्ता रोज जो खिताब में, जो स्कीम पंजाब में उसके इवेंट से जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा, और उन्होंने कुछ गिले और शिकवे जो है अपने जरूर लोगों के सामने प्रेजेंट किए। लीडर का जो देखना, लीडर का और वोटर्स का और अवाम का एक फैमिली होती है, बिल्कुल ताल्लुक है, एक फैमिली जैसा गहरा ताल्लुक होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो गिले शिकवे होते रहते हैं, मियां साहब करते रहते हैं। और मियां साहब कहते हैं कि ये भेड़ बकरियों की तरह अवाम जो है या वोटर्स जो है वो इनके पीछे लग गए हैं। देखिए ना, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको अपना एक्सप्रेशन देने की इजाजत तो होनी चाहिए ना। अगर दूसरे गाली गलौज देते हैं तो ये भेड़ बकरियां अगर कह लिया उन्होंने। बट इरफान साहब, जब मियां साहब ये कहते हैं कि उनका साथ नहीं दिया इसी अवाम ने या इन वोटर्स ने, क्यों साथ नहीं दिया? एक गिला है ना, एक गिला है और इसमें प्यार है, इसमें मोहब्बत है। आप के ऊपर अगर कोई कड़ा वक्त आता है तो आप हर एक को तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा साथ क्यों नहीं दिया। आप उसी को कहेंगे जिस पे आपको एतमाद है, जिससे आपका प्यार का रिश्ता है, जिससे आपका गहरा ताल्लुक है। तो ये लीडर के गहरे ताल्लुक की निशानी है, कोई गिले शिकवे की बात नहीं। और नून लीग ने, अगर वोटर्स ने साथ नहीं दिया नून लीग का या वोटर की बात नहीं की उन्होंने, अवाम के 2018 की बात नहीं की उन्होंने, या 2024 के इलेक्शन की बात नहीं की उन्होंने। वो कह रहे थे अपने औस्टर के तनाजुर में कि जब हमारे साथ ये हुआ तो आप लोग नहीं निकले। तो सर, लेकिन नून लीग ने वैसे सोल सर्चिंग अब तक कर ली है कि अवाम जो है, तो हम करें ना करें, आप हर रोज हमारी सोल पे पंजा मारते हैं। हम आपसे सवाल करते हैं सर कि टेंजिबल और जो अवाम के फायदे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है, लेकिन फिर इसी अवाम को उस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो रिस्पॉन्ड नहीं किया अवाम ने, अनफॉर्चुनेटली आप लोग के लिए। देखें, अवाम ने रिस्पॉन्ड किया जिस हद तक वो कर सकते थे, उसके अवामल एक अलग नशस्त हम कर सकते। शाहिद साहब कह रहे थे कि 28 सीटें मिली हैं सिर्फ नून लीग को। नहीं, वो कहते रहे ना। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारा तसव्वुर, वो 8 भी कह दें तो मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। वो 28 भी उनकी मेहरबानी है। और हर चीज उसी चीज से जुड़ी है सर, मतलब अगर इंस्टेबिलिटी मुल्क में होगी तब तो फिर वो सारा आपके जो गेन्स होंगे वो रायगा जाएंगे, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अचीव नहीं कर सके। बट थैंक यू सो मच इरफान साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज इसी बात से कि आपने गुज़िश्ता माह एक
ٹویٹ کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ سینٹ کا اجلاس رات 10 بجے کیا صبح 4 بجے بھی اگر بلائیں تو سب اچھے بچوں کی طرح آ جائیں گے. سو آج کا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، آج کی تاریخ کا اچھا بچہ آپ کی نظروں میں کون ہے؟ دیکھیے، حقیقت سے تو ہم سبھی بخوبی واقف ہیں. وہ غالب کا کیا شعر ہے کہ خدا کے واسطے کعبے سے پردہ نہ اٹھا ظالم، یہ نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے. تو جو کافر صنم ہے وہ تو عیاں ہے ہر صورت میں، اور اب تو خیر کوئی ایسی بات رہی نہیں گئی کہ جس کے اندر کوئی چیز چھپا کے رکھی جائے. کامران مرتضیٰ صاحب کا ایک بیان ہمارے سامنے موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے فائنلی ڈرافٹ شیئر کیا گیا تو اس ڈرافٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں تو شیئر کرنے والوں سے انہوں نے کہا کہ جناب وہ بھی ایک سیاسی جماعت تھی، اور غالباً بلاول صاحب کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ جناب یہ آپ جو ہم سے شیئر کر رہے ہیں کیا بطور سیاستدان یہ ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو آگے سے جواب آیا مجبوری ہے. تو ان جوابات میں ساری کہانی پنہا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے اس کی تشریح میں تو کوئی ابہام نہیں کہ اس فیصلے کے بعد آئینی ترمیم آسان ہو جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی شاید ضرورت بھی نہ رہے، اور لوگوں کو پی ٹی آئی سے توڑ کر یا اور دیگر جماعتوں سے توڑ کر اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لے لیے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسمبلی جس کی اپنی ساکھ پہ بہت بڑے سوالات ہوں، جو فارم 47 کے ذریعے جو اپنی کریشن جس کی ہوئی ہو، کیا اس اسمبلی کی ترامیم آئین کو چھیڑنا اور پھر اس طرح سے ووٹ حاصل کر کے ترامیم کرا لینا، کیا اس کے اوپر سارا ملک لیگل فٹرنیٹی خاموش بیٹھی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل فٹرنیٹی آج بھی آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار کاؤنسل اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، یہ 3 بڑی تنظیمیں ہیں اسلام آباد کے وکلاء کی. ان ساروں کے عہدیداران نے جو پریس کانفرنس کی وہ آپ کے سامنے پورے ملک میں آہستہ آہستہ وکلاء جو ہیں وہ متحرک ہو رہے ہیں. سوموار کو ایک وکلاء کنونشن اسلام آباد میں رکھ لیا گیا ہے. تو یہ شاید دھونس سے زبردستی یہ کر تو جائیں، لیکن یہ معاملہ دیر پا نہیں ہے. سب سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر حکومت یہ ترامیم کرنے چلی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی جو پینڈنسی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں. یہ کس قسم کا سیناریو ہے کوکر صاحب کہ فائنل آربیٹر جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کے اوور اینڈ ابو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، جس میں پھر یہ مثالیں اور یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک میں آلریڈی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں وہ فنکشنل ہیں، وہ آپریشنل ہیں. پیپلز پارٹی بالخصوص آپ کی سابقہ جماعت جو کہ جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی سپریمیسی، آئین کی بالادستی کی بات کرتی تھی، وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ جی یہ ایک انفنشڈ ایجنڈا چارٹ آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بی بی کا خواب تھا اور یہ تو ہم لے کر ہی آئیں گے. سو آپ کو یہ کس قسم کا سیناریو نظر آ رہا ہے؟ اور یہ جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے لیے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے جب فائنل آربیٹر کی طرف دیکھا جاتا تھا، سو اب یہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف دیکھا جائے گا جو ایگزیکٹو چلا رہی ہوگی، جو ایگزیکٹو ججز اپوائنٹ کرے گی. دیکھیں، مقصد تو بڑا واضح ہے کہ ججز کو تابع کرنا ہے ایگزیکٹو کے، حکومت کے تابع کرنا ہے. اب یہ جو فیصلہ آیا ریزرو سیٹس والا، اس میں 8 سپریم کورٹ کے ججز نے اور 11 آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جن میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے، انہوں نے تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت کو، وجود کو تسلیم کیا. اب اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے پھر حکومت چاہتی ہے کہ ایسی جوڈیشری ہو جو کوئی آواز آگے سے نہ اٹھائے اور حکومت کے کہے جو بھی احکامات ہوں ان پر عمل کرے. سو ججز کے پاس جا کے انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کی جب جیسی ہی بات کی تو پھر 12 جولائی کا ورڈکٹ سامنے آ گیا. سو یہ جو ریزرو سیٹس تھی وہ کسی اور کے حق میں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریزرو سیٹس تھی اور کسی اور کو دے دی گئی. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا چارج لگانا یہ کس قسم کے مطلب آپ سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں معاملات کو؟ دیکھیں، یہ بات کرنا ہی میرے خیال سے پاکستان کے عوام کی توہین ہے. میں نے خود تحریک انصاف کے مقابلے میں الیکشن لڑا، لیکن اگر پاکستان کے لوگوں نے ٹماٹروں اور بینگنوں اور جوتیوں کے اوپر مہر لگا کر یہ جو ووٹ دیے ہیں، جس جماعت کو بھی دیے ہیں اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے فیصلے کو اس طرح نظر انداز آپ کو کرنا چاہیے اور نہ ان کی توہین کرنی چاہیے. یہ سیٹیں تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں.
باقی جماعتیں اس کو مال غنیمت کی طرح سمجھ کر اس کے اوپر جھپٹ پڑیں. یہ کسی طرح سے بھی جمہوری عمل نہیں ہے. آپ کے مخالف نے جتنی بھی سیٹیں لی ہیں, جس طرح کا بھی الیکشن ہوا ہے, سر تسلیم خم کرنا چاہیے عوام کی رائے کے سامنے. آج کوئی شخص, یہ انہی میں سے 4-5 لوگ ہیں شاید جو حکومت کو مطلوب تھے, جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہو چکی ہے, جس کے لیے اس ججمنٹ کا انتظار تھا. ادروائز تو ہم تو اس ملک کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے. دیکھیں, ڈیموکریسی آج بھی اس ملک میں بالکل نچلی سطح پہ چلی گئی ہے. آج سے کچھ مہینے پہلے ڈیموکریسی انٹرنیشنل نے جو ڈیموکریسی کا انڈیکس ہے اس میں پاکستان کو ہائیبرڈ سے نکال کر اتھارٹیرین اس میں شمار کر دیا گیا ہے. تو ہم اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج سیاست میننگ لیس ہو گئی ہے, پارلیمان کا وجود میننگ لیس ہو گیا ہے. آج کی ججمنٹ کے تناظر میں تو اس کو اسی طرح سے پیش کیا جائے گا مصطفیٰ صاحب کی پارلیمنٹ آج جو ہے وہ بہرحال آزاد ہو گیا ہے. پارٹی کا جو نظم و ضبط ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر اگرچہ ضرور اپلائی کرے گا, لیکن پارلیمنٹ میں سب آزاد ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کھوکھر صاحب, سندھ ہاؤس میں صفائیاں ہو رہی ہوں گی؟ دیکھیں, ٹائمنگ کے حوالے سے تو سب کو اعتراض ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں پارلیمانی بادشاہتیں قائم کر دی گئی تھی. ہماری جماعتوں کے اندر ویسے بھی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی, اور یہ 63A کی جو پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی بندیال صاحب کی جانب سے, میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں تھی. لیکن یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس ٹائمنگ کے نتیجے میں جو حکومت کے لیے ایک راستہ صاف کیا گیا ہے, اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے. اور ظاہری بات ہے, یہاں پر تو اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں, جماعت کے سربراہ ہیں, ان کے 2 سینیٹرز تھے, اور وہ آن ریکارڈ ہیں کہ میرے سینیٹرز کو ہراساں کیا جا رہا تھا اس بل کے لیے ووٹ لینے کے لیے. تو یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں, لوگوں کو اغوا کر لیا گیا تھا. ایک صاحب آن ریکارڈ ہے, تحریک انصاف آن ریکارڈ ہے کہ ان کے ایک MNA کو فیصل آباد سے اغوا کیا گیا, وہ نہیں ملے. پھر آپ نے خود بھی بلکہ کہا تھا کہ آپ کے دوست جو ہے وہ کال کر کے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, تو یہ ہم سب کے علم میں تو ہے نا, لوگوں کو محبوس کر کے رکھا ہوا تھا اسلام آباد میں 3 اور یہ مزید بڑھے گا اب آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, اب تو ظاہری بات ہے ایسا ہوگا. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں, آپ تو جب پارلیمنٹ میں ہوتے تھے تو آپ تو بڑے کیمرے شیمرے بھی پکڑتے تھے, تو اب آپ کو کیا سیناریو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے کہ جس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں تھیں. آج بھی حالات وہی ہیں, بلکہ اس سے بدتر ہو چکے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا دور حکومت ہائیبرڈ تھا, پچھلی PDM کی حکومت اگر ہائیبرڈ پلس تھی, تو آج ہم ہائیبرڈ پرو میکس کو دیکھ رہے ہیں. ملک کو اگر ہم نے ٹھیک ڈگر پر ڈالنا ہے, سلجھانی ہے چیزیں, تو سب کو دل بڑا کرنا ہوگا, اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہوگی, اور سیاست کو سپیس دینی ہوگی. اپوزیشن کا ایک کردار ہے ملک کی سیاست کے اندر, اس کردار کو برداشت کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں بڑی جماعت جو ہے تحریک انصاف, ان کی بھی غلطیاں ہیں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج نہیں کرتے, کسی کو لیجٹیمیٹ سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے. ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو ان کو بھی اپنے رویے کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہوگی. یہ تبھی ملک آگے چل پائے گا. پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, اور یہ پولرائزیشن خدا نخواستہ ہمیں کسی غلط مقام پر لے جائے گی. رائٹ. اور اب تو لیکن خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب بات ہی نہیں کرنی ہے, بٹ جو کچھ جس نہج پہ معاملات آ چکے ہیں, کھوکھر صاحب آخر میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ کی مزید ایڈوائز بھی کیا ہوگی, ایک تو اپنے ان کے بندے بچانے کے بھی حوالے سے, کیونکہ آلریڈی وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں. ان کے احتجاج میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ MNAs لیڈ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جی غائب نہ ہو جائے مزید. آلریڈی کچھ 2-4 جو ہے وہ ان کے رابطے میں ہیں بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ کل جو یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بڑی وارننگ ان کو دے دی ہے کہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی, ایڈوانس میں بتا دے رہے ہیں وہ, اور ان کو بتا دیا کہ جی دفعات لگائی جائیں گی اور دفعات میں بھی کوئی نرمی نہیں ہوگی. سو آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ معاملہ کل کے روز اور پھر آگے SCO بھی اسکیجولڈ ہے, یہ کیا سیناریو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ انسٹیبلٹی کس حد تک پیک پہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, حال تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اچھا تجویز کیا ہے. ان کا حکومت آئینی ترمیم کو آگے لے جائے اور اپوزیشن احتجاج کو مؤخر کر دے. SCO کانفرنس ہو رہی ہے, اور ملیشیا کے وزیر اعظم بھی یہاں پر موجود ہیں. مناسب عمل نہیں ہے کہ جب اس طرح غیر ملکی وفود یہاں پر ہوں اور سڑکوں کے اوپر جڈو کراٹے چل رہے ہوں, آنسو گیس چل رہی ہو, تو یہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. شہر جو ہے وہ چوکٹو بند ہو. جی, پنڈی اسلام آباد ابھی آج سے ہم نے ہفتہ 10 دن پہلے دیکھا کس طریقے سے پورا کا پورا شہر بند کر دیا تھا, دونوں شہر بند کر دیے تھے. آلریڈی سر آج سے پوری کنٹینرز پلیسڈ ہیں.
ریڈ زون بند کر دیے, کنٹینرز اسلام آباد میں لگ گئے ہیں, تو یہ ہم ایسا تصور پیش کریں گے اپنے مہمانوں کے آگے کہ یہ ملک محبوس ہے اور یہاں پر پولیٹیکل کیوس ہے, تو یہ اچھا تاثر نہیں ہوگا. سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. رائٹ. اور فائنل ورڈ جو میں نے ایک سوال کیا تھا پیپلز پارٹی کے رول کے حوالے سے, آپ کو آپ کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ایز اٹ کائنڈ آف ڈیپنڈ جو کچھ نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا رول, اور بلاول صاحب ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہو یا آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے حوالے سے بڑے فرنٹ فٹ پہ ہیں وہ تو. دیکھیں انفارچونیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو آواز ہے اسپیشلی پرو ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشنلزم, ہیومن رائٹس, لبرل پروگریسو ایک آواز کا رہنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن جو پالیٹکس وہ کر رہے ہیں, جو پاور پالیٹکس کی طرف جو رجحان ہے وہ جتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, پیپلز پارٹی کو اور اسپیشلی بلاول صاحب کو اس سے بہت نقصان ہوگا. اس بوجھ کے ساتھ وہ شاید سیاست کے اندر ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. یہ جو لوگ گھیر گھار کے انہیں اس جانب لے آئے ہیں, انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جن کے مشوروں پر وہ چل رہے ہیں یہ ان کی سیاست کو تباہ کر کے چھوڑیں گے. اور وہ جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے. بٹ تھینک یو سو مچ کھوکھر صاحب, بہت شکریہ. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.